سورہ شعراء میں رب تعالیٰ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں رب تعالیٰ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل میں پیدا فرمایا، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ جل شانہ کی ایسی عام صفات بیان فرمائیں جسے ہر عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان لوگوں کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں سے، ان کی تبلیغ میں سے ایک تو میں نے آیات سنائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے باوجود قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ سورہ مومنون 38 سے 45 میں ارشاد رب تعالیٰ ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس واپس جانا ہے۔
اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل فرمایا۔ جو بھی دعوت دیتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ اسے بری چالوں سے بچاتا ہے۔ لہذا اس زمانے میں تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ اب تو نہیں ہے، اور ہمارے انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے جو اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کے پاس جا چکے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین نے اور خود حق تعالیٰ جل شانہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے پیغام کو اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی سعی اور جدوجہد کریں۔ لہذا ابھی وقت ہے، جب تک سانس ہے تب تک یہ چانس ہمارے پاس ہے کہ ہم رب کے پیغام کو رب کی مخلوق تک، رب کے بندوں تک پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو آخر میں جا کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، جبکہ ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس کا کوئی معقول جواب ہم سے بن پائے۔